الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی فضل و احسان حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ فیضان نظر جو آج الحمدللہ ان محلے والوں کی طرف سے حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج یہ جلسہ الحمدللہ منایا گیا، اور ہم سب اس مبارک پاک محفل میں بیٹھ کر کے دارین کی سعادتوں سے نوازے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس محفل کی برکتوں سے آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہمارا مال فرمائے، اور جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم کو سرکار خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر چلنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کا مشن کیا تھا آپ سبھی حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا مشن تھا شریعت اور سنت، شریعت اور سنت، شریعت اور سنت کو کیسے حیات اور زندہ رکھا جائے۔ اس شریعت و سنت کے لیے آپ دوسری معنی دین اسلام کے لیے انہوں نے کیسا دشوار سفر فرمایا، کیسی سنگ لاخ زمین پر آ کر کے آپ نے ڈیرے دیے، اور دین پاک اسلام کی آپ نے عظیم سے عظیم تر آپ نے خدمت انجام دی۔ الحمدللہ ان کے فیضان سے ہم ہندی مسلمان اہل سنت والجماعت کے زندہ ہیں اور زندہ دل ہیں۔ یہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فیضان ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات سے، میری ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جس نام کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی تاریخ حیات اور ان کے اتہاس کو اگر ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو کیا بھلا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرائضوں کو کیا ترک کیا گیا۔ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک سنت کو انہوں نے ترک کیا گیا؟ نہیں، تو انہوں نے زندہ کیا، اور اللہ پاک جل شانہ کے فرائضوں میں سے افضل عبادت نماز ہے۔ رمضان مبارک کے اس کے بعد میں روزے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ صاحب استطاعت ہیں تو الحمدللہ حج کا سفر کرو۔ تو نماز تو ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، غریب، فقیر، امیر، معذور جو بھی ہو، اللہ کی طرف سے یقیناً فرض عام ہے۔ یہ میں اپنے نوجوانوں سے اور تمام حاضرین محفل سے یہ سرکار غریب نواز کا یہ مشن کی آواز میں ضرور پہنچاؤں گا کہ سبھی حضرات برائے کرم، برائے مہربانی پنج گانا نماز کے پابند بن جائیے۔
نوجوانوں، اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو یہ جوانی عطا فرمائی ہے، یہ بڑی رب کریم جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ جوانی اور یہ جوانی کے دن چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، پھر تو بڑھاپا ہے، اور یہی بڑھاپا ہماری زندگی تا حیات اگر ساتھ رہے گا تو یہ بڑھاپا رہنے والا ہے، جوانی نہیں رہے گی۔ پر اگر آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس جوانی کی نعمت کو آپ قدر کریں، فالتو اور فوکٹ کی آپ اس حیاتی کو، اس زندگی کو، جو قیمتی زندگی ہے، اس کو فالتو اور فوکٹ میں نہ گزاریے خدا کے لیے۔ نوجوان طبقے کو میں خاص طور سے گزارش کروں گا، براہ کرم رات کو جلدی سو جائیے، ماں باپ بیچارے، بچے بیوی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ 2-2 ڈھائی بجے تک رات کو دوستوں کے ساتھ خام خواہ کے لیے موبائلوں سے کھیل کر کے آپ اپنی زندگی کو فالتو گزار رہے ہیں۔ آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے کیا؟ اپنی زندگی بیکار گزار رہے ہیں آپ، وہ بیکار گزر رہی ہے، اس پر کبھی آپ نے سوچا؟ کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ کتنی عظیم نعمت جو رات کو ہم جلدی سو جائیں، ماں باپ کے پاؤں ہاتھ چوم کر کے ان کے دعائیں لے کر کے ہم سو جائیں۔ اللہ توفیق دے صبح ہم جلدی اٹھیں، خدا توفیق دے تو تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یہ نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا فرض نماز فجر ہے، مسجد میں جا کر کے با جماعت، ہمارے قرب جوار میں جو بھی ہماری مسجد ہو اس میں جا کر کے ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں، با جماعت صف اول میں کھڑے رہ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ کتنا ثواب ہوگا جو صف اول فرشتوں کی صف ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی فرشتوں کی یہ صف ہے۔ جو پہلی صف میں جو بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو گویا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا رہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی معنی تو یہ ہوگی نا۔ اور اللہ توفیق دے، اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو کم از کم جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع 1 پارہ۔ اگر آپ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو یہ تو آپ کو افسوس کرنا پڑے گا۔ یہ اگر آپ سے یہ دولت آپ کو نہیں ملی تو ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے سمجھو کہ قریبی مسجد کے امام سے رابطہ کر کے 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں چاہیے آپ کا، اتنا 1 گھنٹے کے لیے آپ اپنے امام صاحب کے پاس آ کر کے، اور شاید اسٹیج پر کافی ائمہ تشریف فرما ہے، ان سے میں گزارش کروں گا، کوئی نوجوان میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اگر آپ کے پاس یہ التجا لے کر کے آ جائے تو خدا کے لیے آپ قبول کر لینا، بڑے دل کی کشادگی کے ساتھ اس کو یس کر کے 1 گھنٹہ خدا کے لیے وقف کر دینا آپ۔ اور قرآن شریف اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 5-7 مہینے میں یا 12 مہینے کے اندر اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ قرآن مجید کی دولت بھی حاصل کر لیں گے۔ اور جب تک یہ حاصل آپ کو نہیں ہے، تسبیح لے لیجئے، نماز فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو درود شریف پڑھ لیجئے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے، کتنا ثواب ہوگا۔ روزی میں برکت، عمر میں برکت، گھر میں برکت، آل اولاد میں برکت، قبر میں برکت، حشر میں برکت۔ تو یہ مشن کی آواز آپ کو پہنچا رہا ہوں، یہ پیغام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر غریب نواز تک کا، یہ پیغام جو آ رہا ہے حضور کی ذات سے، یہ پیغام آپ تک یہ پہنچایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ان محفلوں کی، ان مجلسوں کی، ان نسبتوں کی آپ قدر کریں، اور خدا کے لیے مذہب اہل سنت والجماعت پر پورے مضبوط سے مضبوط تر رہ کر کے نماز پنجگانہ کے پابند بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو نیک توفیق دے، اپنے دین اسلام کے
وفادار بن جائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کی امتی ہونے کے ناطے سے وفادار بن کے رہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آمین۔ رات کو جاگنا چھوڑ دو، موبائلوں سے کھیلنا چھوڑ دو مہربانی کر کے، اس سے کئی ساری کمزوریاں، کئی ساری نقصانات ہیں۔ جس نے یہ موبائل کو بنایا اس کے پاس یہ موبائل نہیں ہے، وہ نہیں کھیلتا ہے حضرت، وہ نہیں کھیلتا ہے، اور نہ ان کا کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ سیمپل موبائل، ضرورت کے وقت بات کرتا ہے، ضرورت کے بعد سنتا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ جس نے اس موبائل کو پیدا کیا، بنایا، اس کو مارکیٹ میں لایا، وہ خود سمجھو کہ مارکیٹ والا، وہ بنانے والا، اس کے گھر میں ان کے بچوں کے پاس جو ہم آج کل 10-10 ہزار، 18-18 ہزار، 50-50 ہزار، 80-80 ہزار کا جو موبائل لے کر کے، اور خام خواہ جو سمجھو کہ یہ ایک دفتر جیب میں نہیں آتا ہے، وہ لے کے ہم پھرتے رہتے ہیں۔ تو جس نے یہ بنایا اس کے گھر میں نہیں ہے، آپ کو کیا فکر آئی بھائی؟ زمانے کی فکر آپ کو کہاں لائے کوئی؟ آپ اپنی زندگی کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو، حشر کے میدان میں ہمارا حساب کتاب ہوگا رب کریم کے سامنے، اس کی فکر کرو دوستو۔ تو یہ سمجھو، سوچو، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو غلط یوز مت کرو، اور رات بھر جاگنا 2-2 3-3 بجے تک۔ کئی ایسے اللہ کے بندے نوجوان ایسے بھی ہیں جو صبح فجر کے ٹائم گھر پہ آتے ہیں اور پھر سوتے ہیں، اور 10-12-11 بجے تک پڑے رہتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ نقصان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی طلب کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اوندھے منہ گر کے سوئے رہتے ہیں، اور بس 12 بجے رئیس اٹھیں گے ماشاءاللہ، پھر نہائیں گے، دھوئیں گے، تو خدا جانے ان کی نہ لنگی کی خبر کہاں ہے، نہ ان کی چڈی کی خبر کہاں ہے۔ ایسے حال میں پھر گھروں کے اندر سمجھے ماں بہنوں کے سامنے ایسے حال رہتے ہیں۔ دیکھیں، برا مت بننا میں ہوتے ہیں ایسے، کئی ایسے نوجوان پتہ ہی نہیں ہے، بس پھر آئیں گے، پھر ناشتہ لاؤ، امی چائے تیار ہے، حکومت لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کریں، ان کا فرمان بردار آپ رہیں، ان کو راضی آپ کریں، اور وہ فورس ابھی تک چائے نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور خود رئیس، خود نواب صاحب اٹھے ہیں 12 بجے، اور 12 بجے اٹھے اور کہہ رہے ہیں ابھی تک چائے تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی تک ناشتہ تیار نہیں ہوا ہے۔ تعجب ہے آپ کے حال پر یار، یہ بھی آپ کی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی آپ کی کوئی نوجوانی ہے جو خدمت کا ٹائم، عبادت کا ٹائم، ذکر کا ٹائم، اللہ رسول کو راضی کرنے کا آپ کا ٹائم ہے، وہ ٹائم آپ برباد کر کے ایسے کھنڈیر میں ڈال رہے ہیں جو اللہ رحم فرمائے بس۔ اس لیے خدا کے لیے غریب نواز کے واسطے سے آپ حضراتوں کو میں گزارش کرتا ہوں دل کے درد کے ساتھ کہ خدا کے لیے ایک مذہب کے مہذب بن جائیے، اور دین اسلام کے پاک شریعت و سنت کے پابند بن جائیے، اور ہمارے اسلام دین کے آپ وفادار بن جائیے، اور جو مذہب نے جس طریقے سے ہم کو سکھایا ہے وطن کے اعتبار سے، تو ہمارے وطن کے بھی وفادار بن کے رہو اس اعتبار سے جو ہمارے مذہب نے ہم کو سکھایا ہے۔ انشاءاللہ خدا رسول ان باتوں سے راضی ہوں گے، اور پھر کل کہو گے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، حضرت کوئی نسخہ دے دو پڑھنے کا، کوئی تعویذ دے دو خیر و برکت کا۔ حضرت کی تعویذ خیر و برکت دینے سے ہوگا کیا؟ برکتیں تو آپ صاحب پھونک کر کے اڑا دیا آپ نے، دن کو 10-12 بجے سو کر کے، رات کو جاگ کر کے سب برکتیں اڑا دی آپ نے۔ اب تعویذ سے کہاں برکت آئے گی بتاؤ؟ اس لیے تعویذ کی برکت چاہیے، ورد وظیفے کی برکت چاہیے تو پہلے نماز کے پابند بن جاؤ، اور ماں باپ کے خدمت گزار بن جاؤ۔ دین دنیا آخرت کی بھلائی اور فلاح اور کامیابی انشاءاللہ اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کر کے اٹھنا ہو بھیا، کیا کرو گے؟ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، آباد ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اپنے مدرسوں کو بچوں سے آباد کرو، تم آباد بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ خوب برکت ہوگی حضور کے صدقے۔
حضور کے عاشق دیوانے بن جاؤ۔ مائیں بہنوں سنو، تم بھی اللہ تم کو توفیق دے، گھر میں اچھا ماحول کر کے رکھو، نیک بن کے رہو، تو تمہیں تمہارے بچے دیکھ کر کے وہ بھی نیک بنیں گے انشاءاللہ۔ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے کہ بھی ایک دو دن میں 2-4 نفل صبح شام کوئی بھی ایک وقت جو ہے اس میں 2 رکعت 3-4 رکعت جو اللہ توفیق دے گھر میں پڑھواؤ۔ کیوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دیکھیں گے نا کہ ابا نماز پڑھ رہے ہیں مصلی بچھا کے۔ آپ تجربہ کر لو، کئی بچوں کی عادت ہوتی ہے جو بوڑھے بیچارے مسجد تک نہیں پہنچتے، وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں نا، تو ان کے چھوٹے چھوٹے پوتے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ دیکھ کے قریب میں بیٹھ کر وہ بھی یوں کرتے ہیں کیا یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ گھر میں ہم نماز نفل پڑھیں گے، فرض تو ہم نماز مسجد میں پڑھنا ہے، وہاں گھر میں بھی کوئی ایک آ کر کے اللہ تعالیٰ کے شکرانہ کے طور سے 2 رکعت نفل پڑھ لیا وضو کر کے، تو وہ آپ کے بچے دیکھیں گے تو ان کی عادت پڑ جائے گی۔ لیکن عادت تو پڑ جائے گی، لیکن آپ کو اس فعل کا، اس کام سے آپ کو ثواب کتنا ملے گا یہ سوچنا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے۔ اسی لیے بندو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، حضور کے عاشق دیوانے بن جاؤ، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بزرگان دین اہل بیت رسول اللہ ان سے محبت رکھو۔ انشاءاللہ تعالی یہی ہمارے مذہب اہل سنت جماعت اور ہمارے آقا و مولا خواجہ خواجگان غریب نواز کا یہ پیغام ہے، یہ مشن کی آواز ہے۔ یہ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔